رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں اور دوستو، آج کی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے کچھ اہم واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا. نبوت کے بعد 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، یعنی آپ اپنی زندگی کی کل مدت میں سے 53 سال آپ مکہ معظمہ میں مقیم رہے. اس دوران بہت سارے واقعات پیش آئے، جن میں سے کچھ حالات پر گزشتہ مجلسوں میں روشنی ڈال چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے میں بہت سی رکاوٹیں آئی. آپ نے اذیتیں برداشت کی. رکاوٹیں آنے کے باوجود آپ بدستور اسلام اور توحید کی دعوت میں مصروف رہے، کیونکہ آپ کو اہم ذمہ داری دی گئی تھی. اس ذمہ داری کو نبھانا بہت ہی ضروری تھا. کٹھنائیاں اور تکالیف اور اذیتیں اتنی تھی کہ برداشت کے باہر تھی، لیکن پھر بھی آپ نے دعوت اسلام کو نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ آپ کے جو حمایتی، سب سے زیادہ حمایت کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب تھے، ان کے پاس بھی جا کر لوگوں نے ان کو ورغلایا اور حمایت سے دور رہنے کا مشورہ دیا کہ مکہ معظمہ میں آپ کے مخالفین جو تھے انہوں نے مختلف کمیٹیاں بنائی تھی، اور ہر کمیٹی کا یہ کام تھا کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو دعوت سے باز رکھا جائے. چنانچہ ایک کمیٹی گلی چوراہوں پر کھڑی رہتی، جتنے بھی لوگ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کر کے ایسی فضا تیار کرتے کہ وہ حضور کے قریب پہنچے ہی نہیں. طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ ایک وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ابو طالب سے یہ درخواست کی کہ ابو طالب، آپ سن رسیدہ ہو چکے ہیں اور آپ کی خاندان میں بڑی قدر و منزلت ہے. اس سے پہلے بھی ہم آپ کے پاس آئے تھے اور آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ کے بھتیجے کو اس دعوت سے باز رکھیے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. لیکن اب پیمانے صبر لبریز ہو گیا ہے، برداشت سے بات باہر ہو گئی ہے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، معبودوں کی برائی کرتا ہے. اب لوگوں کے سامنے ہمارے معبودوں کی برائی کرے، ہم چپ بیٹھے رہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. بات یہاں تک آ گئی ہے کہ یا تو ہم بچیں گے یا آپ بچیں گے. ابو طالب سوچنے پر مجبور ہو گئے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی قوم سے دشمنی مول لے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو قوم کے حوالے کر دے. چنانچہ پوری زندگی بھتیجے کی حمایت کی، لیکن اب آخری عمر میں جب قوم کی طرف سے یہ درخواست آئی تو اپنے بھتیجے کو بلایا اور بھتیجے سے کہا
کہ دیکھ بھتیجے، قوم کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں رکھی ہیں، قوم سے دشمنی مول لینا یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے مجھ پر بہت زیادہ بوجھ مت ڈال کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا بھی میری حمایت میں متردد نظر آ رہے ہیں، کہ بچپن سے 8 سال کی عمر سے میری حمایت میں تھے، اور ان کی حمایت ہی کی وجہ سے دشمنوں کی دشمناہٹ میں تھوڑی سی کمی تھی، لیکن اب وہ بھی اپنے ہاتھ کو چھڑا رہے ہیں، لہذا آپ کو بہت بڑا صدمہ ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے چچا سے کہا کہ چچا دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، ذمہ داری اتنی اہم ہے کہ اتنا وہ کرنے کے باوجود بھی میں اپنی ذمہ داری سے باز نہیں آ سکتا، چاہے تو یہ مجھے ہلاک کر دے یا تو اسلام غالب آ جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا چچا کی بات سے، رنجیدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو دیے، اور یہ کہہ کر وہ چلنے لگے۔ تو چچا نے دیکھا کہ حالت ایسی ہے اور بھتیجے کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اتنی اہم ہے، اور اتنا کہنے کے باوجود بھی وہ اپنے کام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ بھتیجے کو واپس بلایا کہ بھتیجے آ ادھر، میں کہتا ہوں کہ جا، جو چاہے تو کر، قوم سے چاہے مجھے دشمنی مول لینی پڑے، میں تیری حمایت کو موت تک نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال حالات اتنے حد تک پہنچ گئے تھے کہ لوگ آپ کی جو دعوت اسلام تھی اس میں رکاوٹیں ڈالنے میں ہر طرح کی کوشش کرتے تھے، اور ہر طرح کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش میں رہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اس دعوت میں مصروف رہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی حمایت آپ کو حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ تھی، تو اللہ تعالیٰ بتدریج ایسے حالات بھی پیدا فرماتے رہے کہ اسلام کو اور اللہ کے نبی کو قوت بھی حاصل ہوتی رہی۔ چنانچہ اس سلسلے کا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ چچا بھی غصے کے بڑے تیز تھے اور بہادر نوجوان تھے۔ ایک مرتبہ وہ شکار کو گئے تھے، اس دوران ابو جہل جو دشمناوٹ میں سب سے آگے تھا اور کفار کا سردار سمجھا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہا اور بدتمیزی کی، اور سخت بدتمیزی کی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، لیکن وہ سردار تھا۔ جب آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آئے تو ایک باندی نے حضرت حمزہ کے پاس جا کر پوری رودات سنا دی کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج ایسی ایسی بدتمیزی کی ہے۔ تو چچا ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، بڑے غصے میں آ گئے اور غصے میں آپے سے باہر ہو گئے، ہاتھ میں تیر کمان تھا، سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور کمان اس کے سر پر ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون نکلنے لگا اور اس سے کہا کہ تو میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھاتا ہے، میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جا، آج سے میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور تیری ہمت ہو تو میرے بھتیجے کو ہاتھ لگا کر دکھا دے۔ ابو جہل کی حمایت ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل سے کہنے لگے اس کا بدلہ لینا چاہیے، لیکن ابو جہل نے روک دیا کہ نئی بات آگے بڑھے گی، سامنے حمزہ ہے، اس لیے آگے کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے بھی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتدریج اسلام کو قوت بھی دے رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو بڑی تقویت ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب احد میں ان کی شہادت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعش کے پاس گئے اور رو دیے، کیونکہ آپ کی نعش کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے چچا کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا ایسا درجہ عطا فرمایا ہے، یہ تمام شہداء کے سردار ہیں، ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ چچا بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی تھے، اور رضائی بھائی بھی ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پیار اور محبت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام لانے سے اچھی تقویت حاصل ہوئی۔ اسی سلسلے کا ایک دوسرا واقعہ، قبیلہ ازد شنوعہ یا قبیلہ ازد شنوعہ، ان کے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا زماد بن ثعلبہ۔ اسلام نہیں لائے تھے، زمانے جاہلیت میں ان کا کام تھا جھاڑ پھونک کا، جادو منتر کا کام تھا۔ تو وہ عمرہ یا کسی ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، زماد بن ثعلبہ۔ تو یہ جو کمیٹیاں بنی ہوئی تھی، ان کمیٹیوں میں سے ایک کمیٹی کا کام یہ تھا کہ جو بھی نیا آئے اسلام کے برخلاف اس کو ورغلایا جائے کہ یہ حضور کے پاس نہ جائے۔ لیکن ان کا کام تھا جادو منتر اور جھاڑ پھونک کا، تو کمیٹی نے یہ سوچا کہ ان کو حضور کے پاس بھیجا جائے، اور ان سے یہ کہا کہ ہمارے وہاں ایک عجیب آدمی ہے، باتیں عجیب عجیب کرتا ہے، لگتا ہے ان پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، تو جھاڑ پھونک اور منتر کی ضرورت ہے، لہذا تم اس محمد کے پاس جاؤ اور ان سے درخواست کرو کہ میں تمہارا علاج کروں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ زماد بن ثعلبہ حضور کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ میں جنات اتارنے کا اور جھاڑ پھونک کا کام کرتا ہوں، میں منتر کے ذریعے تمہارا علاج کروں گا تو تمہارا علاج ہو جائے گا، تم اچھے اور ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے بات سنی اور ان کے سامنے یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ایک مرتبہ پڑھے تو انہوں نے دوبارہ پڑھنے کی درخواست کی، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہ کلمات سنائے تو وہ سن کر ہکا بکا رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ میں کئی مجلسوں میں گیا ہوں، کاہنوں کا کلام سنا ہے، جادوگروں کا کلام سنا ہے، شاعروں کے اشعار سنے ہیں، لیکن ایسا کلام تو میں نے کسی سے نہیں سنا۔ فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں خود اسلام لاتا ہوں اور اپنے پورے قبیلے کی طرف سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ کہ وہ علاج کرنے کے لیے آئے تھے، خود ان کا علاج ہو گیا۔ مکہ کے لوگ کیا چاہتے تھے کہ یہ حضور کے پاس جائیں گے تو ہمیں حضور کو زچ کرنے کا، تنگ کرنے کا موقع ملے گا، لیکن جو کچھ شکار کرنے گئے تھے وہ خود شکاری ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے واقعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی۔ اسلام کو قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن چونکہ سیرت کا سلسلہ ہے تو اس واقعے کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہ بات مکہ میں مشہور تھی کہ مذہب اسلام کے مخالفین میں 2 نام بڑے مشہور تھے، ایک ابو جہل اور ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ یہ مشہور تھا کہ یہ دونوں اگر اسلام میں داخل ہو جائے تو اس سے مذہب اسلام میں کافی اثر پڑے گا۔ ابو جہل دشمناہٹ میں بڑا آگے تھا، اور عمر ابن خطاب بھی غصے کے بڑے تیز تھے، جذبات میں قابو نہ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بہت تکلیف دینے میں پیش رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پیر کے دن دوپہر میں دعا کی کہ یا اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو ان میں سے کسی کو اسلام عطا کر دے اور مذہب اسلام کو تقویت عطا فرما۔ پیر کو دوپہر کے دعا ہوئی، پھر منگل کو دوسرے دن دوپہر دعا ہوئی، بدھ کو دوپہر دعا ہوئی، تیسرے دن آپ کو خوشخبری دی گئی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اور عمر ابن خطاب کو اسلام سے سرفراز کیا جائے گا، دولت اسلام نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ عمر ابن خطاب اسلام لانے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں دلوں کا پلٹنا ہے۔ چاہے جو بھی بڑے سے بڑا دشمن ہو، حالات بظاہر ایسے نظر آ رہے ہو کہ یہ کسی حال میں مسلمان نہیں ہوگا، لیکن اللہ جسے چاہے اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے برملا اعلان کیا
کہ جو محمد کو قتل کرے گا میں اس کو 100 اونٹ ہدیے میں عطا کروں گا۔ تو عمر ابن خطاب بھی وہ مجلس میں تھے۔ تو عمر ابن خطاب نے کہا کہ ابو جہل، تو نے جو اعلان کیا ہے اگر وہ بات ہو گئی تو کیا اس بات کی پکی ضمانت ہے کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے؟ ابو جہل نے گارنٹی دی۔ جب بات ضمانت سے پکی ہو گئی تو عمر ابن خطاب کھلی تلوار لے کر نکلے، نعوذ باللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جن کا نام نعیم بتایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کھلی تلوار دیکھ کر کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ محمد کو آج ختم کر دینا ہے، کہ بات بہت ہو گئی، بات آگے نکل چکی، آج وہ نہ رہے اور اسلام بھی نہ رہے۔ تو نعیم نے کہا کہ اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اگر بنو ہاشم بدلہ لینے پر آ گیا تو عمر ابن خطاب نے فرمایا لگتا ہے تم بھی بددین ہو گئے ہو، اسلام کی حمایت کی بات کرتے ہو۔ تو نعیم نے کہا کہ تم میری بددینی کی کیا بات کرتے ہو؟ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی خبر لو کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو بڑا غصہ آیا، اور غصے میں آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو جا رہے تھے حضور کے قتل کے ارادے سے، اب جب بہن اور بہنوئی یعنی اپنے گھر کی بات آئی تو راستہ بدل دیا، سیدھا اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ کیوار بند تھے، باہر سے آواز تھوڑی سنی کہ کچھ اندر پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی۔ ایک صحابی جن کا نام ہے خباب بن ارت، وہ بہن اور بہنوئی کو کلام پاک سکھا رہے تھے۔ باہر سے تھوڑی آواز سنی، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، غصے میں تھے تو اس انداز سے کھٹکھٹایا کہ بہن کو احساس ہو گیا کہ مانو نہ مانو عمر آ گئے ہیں اور ہمارے اسلام کا ان کو پتہ چل گیا ہے۔ بہن آگے بڑی، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے اور پہلا ہی سوال کیا کہ کیا تم بددین ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا بددینی کی کیا بات ہے، ہم تو ایک اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، اس میں بددینی کی کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر نے بہنوئی کو مارا، اور خوب مارا، کیونکہ غصے میں تھے اور غصے میں آدمی قابو میں نہیں رہتا۔ تو بہن بیچ میں آئی، تو بہن کو بھی چوٹ لگی جس کی وجہ سے خون آ گیا، لیکن بہن میں بھی جو خون تھا وہ بھی اپنے بھائی کا ہی خون تھا، حضرت عمر کا ہی خون تھا۔ تو بہن بول اٹھی کہ بھائی چاہے آپ کچھ بھی کر لو لیکن اسلام ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت ہمارے دل میں اتر چکی ہے، ہم حضور کی رسالت سے اور اللہ کی توحید سے ہم مڑنے والے نہیں ہیں۔ تو بھائی نے دیکھا کہ بات بڑی مضبوط ہے، تو بھائی نے کہا ایک کام کرو، جو تم پڑھ رہے تھے اسی کو مجھے لا کر دکھاؤ، میں دیکھوں تو صحیح۔ تو بہن نے کہا کہ تم تو ناپاک ہو، ناپاک آدمی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے غسل کر لو۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، غسل کے بعد ان کے ہاتھ میں وہ اوراق دیے گئے تو جس میں قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، پڑھنے لگے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ پڑھتے گئے، سمندر کی تہ تک اسلام اترتا گیا، بات بدل گئی، ارادہ بدل گیا۔ جب یہ بات دیکھی گئی تو خباب بن ارت جن کو چھپا دیا تھا وہ پردے کے پیچھے سے باہر آئے، اور انہوں نے اونچی آواز میں کہا کہ عمر تمہارے متعلق تو دعا قبول ہو گئی ہے۔ عمر نے کہا کہ مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو۔ حضور کی خدمت میں لے گئے تو حضور اس وقت کوہ صفا کے قریب جو دار ارقم تھا وہاں موجود تھے۔ مسلمانوں کو ملنے کا یہ مرکز تھا، مسلمانوں کو ہی پتا تھا کہ کس وقت میں کس جگہ ملنا ہے۔ کیوار بند تھے، جو دربان تھے صحابہ میں سے انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اندر اطلاع دی گئی۔ حضور نے کہا کہ آنے دو۔ صحابہ نے بھی اندر جو بیٹھے تھے انہوں نے بھی کہا کہ آنے دو، ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک، اگر ارادہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم دیکھ لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے دیا۔
آتے ہی حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے اور فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ کلمہ شہادت پڑھنے سے ہی صحابہ میں ایسی خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ فوراً انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا، اور اتنا زور سے بلند کیا کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھی۔ تو بہرحال محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں بہت ڈالی گئی، تکالیف بہت پہنچائی گئی، اذیتیں بہت دی گئی۔ آپ نے اس کو صبر کیا، لیکن بدستور اسلام کی دعوت میں مصروف رہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی حالات کو ایسے بدلتے رہے کہ بتدریج اسلام کو قوت حاصل ہوتی رہی۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مراد پیغمبر تھے، کہ آپ کو اللہ سے مانگا گیا تھا، اللہ کے سامنے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کی، تو یہ مراد پیغمبر تھے کہ اللہ کے نبی کی مراد کو قبولیت کے ذریعے سے پورا کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ فاروق ہے، ان کا لقب تھا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والے تھے، اور ان کے متعلق اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ عمر فاروق جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان بھی اپنا راستہ موڑ دیتا ہے، کہ ان کا دبدبہ انسانوں پر تو تھا ہی، شیطان پر بھی ایسا رعب اور دبدبہ تھا کہ وہ بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت میں یہ بھی بتایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ حضرت عمر کی فضیلت ہے۔ تو بہرحال محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج ایسے حالات پیدا کیے کہ اسلام کو تقویت ملتی گئی۔ یہ سن نبوی 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ بقیہ حالات مکی زندگی کے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اسلام کو اس دور میں تقویت اور قوت عطا فرمائی، اس دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمنوں کا منہ کالا فرمائے، تینوں حرم کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، خصوصاً فی الوقت جو حرم مسجد اقصیٰ کے پاس حالات تنگ ہے اور مظلوموں کی عرص حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کی خوب مدد فرمائے، ہمت اور نصرت فرمائے، اور جو ظالمین غاصبین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہار کا منہ دکھائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.